सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये जो आपको क्वेश्चन है कि क्या इस जलसे के बाद जुनेद अकबर साहब की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हुई है, क्या मजबूत हुई है? जी यकीनन उनकी पोजीशन मजबूत हुई है। देखें, जिस तरह मैंने पिछले भी अपने आंसर में बात की कि जिसके ऊपर भी इमरान खान साहब का हाथ होगा, जिसके हवाले से ये तासुर होगा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, तो मेरे ख्याल में उसकी पोजीशन तो मजबूत होगी। जमात इस वक्त जो है वो पूरी जमात इमरान खान साहब की तरफ देखती है। अंदर जितने मर्जी इख्तलाफात हो, जो कुछ मर्जी होता रहे, अगर कोई उसमें इस वक्त न्यूक्लियस है, कोई सेंट्रल फिगर है, तो वो इमरान खान साहब की जात है। जुनेद अकबर साहब की जो अपनी खसूसियात हैं कुछ, मेरे ख्याल में वो भी उसका भी उसमें यकीनन हिस्सा है। जुनेद अकबर साहब एक संजीदा शख्सियत के मालिक हैं। वो खाम खा उल्टी सीधे दावे बातें जिस किस्म की हम पहले सुनते रहे कुछ लोगों से, वो उस तरह की बात नहीं करते। बड़ी वो एक नाप तोल के बात करते हैं, ज्यादा जज्बाती उस तरह नहीं होते, और जो हकायक हैं उसको तस्लीम भी करते हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी जो गलतियां रही माजी में उसका भी उनको इदराक है, उसके ऊपर भी वो खुल के बात करते हैं, और जमात के अंदर भी इख्तलाफ करते हैं, अपनी हुकूमत से भी इख्तलाफ करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी खसूसियात हैं जो किसी भी जो बंदे के लिए वो किसी भी पोजीशन पे हो तो फायदेमंद साबित होती हैं। और इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त तो जुनेद अकबर साहब की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये है कि इमरान खान साहब उन पे एतबार करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान साहब के वो दरीना साथी हैं। तो इमरान खान साहब तो मेरे ख्याल में अभी जिसके ऊपर हाथ रखेंगे उसकी बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि इस वक्त अवाम के अंदर जो इमरान खान साहब की सपोर्ट है वो अनप्रेसिडेंटेड है। हमने अपनी जिंदगियों में किसी भी लीडर को इतनी सपोर्ट अवाम से एंजॉय करते हुए नहीं देखा, और वही मसला बना हुआ है इस वक्त हुकूमत के लिए। जी, ये जो आपको क्वेश्चन है कि स्वाबी का जलसा कैसा था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्वाबी में जलसा हुआ ये एक कामयाब जलसा था, बड़ा पावर शो था, नई क़यादत थी वहां पे। नई क़यादत से मेरी मुराद है कि जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी, और इस जलसे से एक चीज दोबारा साबित हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त किसी का वोट बैंक है, अगर किसी की अवाम में मकबूलियत है, तो वो इमरान खान साहब है। वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वही मकबूल लीडर बन जाता है। जिस दिन से उन्होंने जुनेद अकबर साहब को नामजद किया, खैबर पख्तूनख्वा में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर बनाया, उस दिन से आप देख लें, सोशल मीडिया हो जाए या मेन स्ट्रीम मीडिया हो जाए, हर जगह पे आपको जुनेद अकबर नजर आते हैं। सोशल मीडिया पे अवाम का जो रद्द अमल है वो आपके सामने है। और पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इल्जाम लगता था कि जी वो हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इस दफा तो कोई हुकूमती वसाइल भी इस्तेमाल नहीं हुए, और हुकूमत के यानी अली अमीन के और जुनेद अकबर के ताल्लुकात कितने मिसाली हैं उसकी भी तफसील में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा कामयाब जलसा हुआ, और इस जलसे से वाज़ेह सिग्नल चला गया कि इमरान खान साहब जिसको भी सामने लाना चाहेंगे वही आएगा। और वो जो एक ख्वाब है जो बार बार जिसको जो है पूरा करने की कोशिश की जाती है कि माइनस इमरान खान को निकाल दिया जाए और जनाब किसी और को सामने लेके आ जाए, वो ख्वाब इस तरह पूरा नहीं हो सकता। जिसके ऊपर इमरान खान साहब हाथ रखते हैं वो लीडर बन जाता है। जिसके ऊपर हमारे जो हुकूमती दोस्त दस्ते शफकत रखते हैं, या उनके दोस्त दस्ते शफकत रखते हैं, या जो भी इनके तहादी हैं वो उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, उनकी जो हालत होती है वो भी हमारे सामने है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा जलसा था। अब आप इसमें बार बार ये आवाजें सुनेंगे कि जी जलसा नाकाम क्यों हो गया, जलसे में लोग बड़े कम थे। वो इस तरह की हुकूमती जो शख्सियात की तजिए तबसरे हैं, कुछ सहाफी दोस्तों के भी तजिए तबसरे हैं, वो दिल की जलन से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में बड़ा कामयाब जलसा था। लेकिन इस जलसे के बाद खान साहब का जो अगला प्लान है, मेरे ख्याल में उसको एक तरह से प्रीएम्प्ट करने के किया जा रहा है, और इनको पता है कि इतने कामयाब जलसे के बाद खान साहब ने यहाँ पे रुकना नहीं है। तो इस वजह से वो एक माहौल बनाना चाहते हैं, एक तासुर देना चाहते हैं कि जनाब जलसा जो है वो इतना अच्छा नहीं था, ताकि इमरान खान साहब शायद उस प्रेशर में आ जाएं। और मेरे ख्याल में ये गेम बड़े अरसे से वो भी खेल रहे हैं, आप भी खेल रहे हैं, तो इस गेम का इस मौके के ऊपर उस तरह तो फायदा नहीं होगा। जी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि क्या मुज़ाकरात दोबारा होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि हर कोई अभी ये जानना चाहता है कि आगे मामलात किस तरफ जाएंगे, इमरान खान साहब क्या करेंगे, हुकूमत क्या करेगी, कोई और फरीक इसके अंदर क्या होगा। मुझे नहीं पता कि फिलहाल मुज़ाकरात आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी लेवल के ऊपर
کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ چلتی رہے گی پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. لیکن کیا عمران خان صاحب کے لیے کوئی نرمی ہے یا عمران خان صاحب کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور عمران خان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے معاملات حل ہو جائیں گے, حکومت سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. یہ نظام عمران خان کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتا ہے. پاکستان میں 75 برس میں 76 برس میں میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جیسا چیلنج جو ہے وہ اس نظام نے دیکھا ہے, اور اسی وجہ سے اس چیلنج کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے مزید سختیاں کرنے کی کوشش کی جائیں گی. ان کو جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے مہینے رہا ہو جائیں گے یا اس مہینے رہا ہو جائیں گے, مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومتی خواہش کے مطابق میں بات کر رہا ہوں, لیکن کیا آنے والے 1-2 ہفتے میں, 4 ہفتے میں, 6 ہفتے میں حکومت کے اوپر دباؤ پڑے گا؟ حالات کس طرح کے ہوں گے؟ اگر عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ حکومت کی مجبوری کی وجہ سے باہر آئیں گے, ان کی خواہش کی وجہ سے وہ کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے. باقی جو عدالتوں کے اندر بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے مقدمے اعلیٰ عدلیہ میں آنے ہیں تو ان کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نئے معزز جج صاحبان کو لگایا گیا, سب سے پہلے عمران خان کے مقدمے ان کے سامنے لگا دیے گئے. اب ان معزز جج صاحبان نے تو یقیناً آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں نا تھوڑا کہ ابھی جج آئے نہیں تو پہلے ان کے سامنے لگ گیا. اور باقی بھی جو سارا عدلیہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو عمران خان ہے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مذاکرات کامیاب ہوں گے, انگیجمنٹ چلتی رہے گی. اب حکومت کا جو بڑا اگلا ایشو ہے کہ سوابی کا جو بڑا جلسہ ہوا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا اگلا پلان کیا ہے؟ عمران خان کا اگلا پلان یہ ہے کہ وہ ایک بڑا احتجاج پلان کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود جو حکومت کی جانب سے کی گئی, جس طرح کا آپریشن کیا گیا 26 نومبر کو, جس طرح کے یہاں پہ حالات کیے گئے, جو آپ کا ہر دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے, لوگوں کو روکا جاتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگوں کی ذیل ہے وہ اس کو نہیں توڑا جا سک رہا, وہ جو ہے کم نہیں ہو رہی ہے, لوگ اسی طریقے سے باہر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں سوابی کا جلسہ دیکھ کے عمران خان صاحب دوبارہ بڑے ان کو انکریجمنٹ ملی ہے اور وہ ایک بڑا احتجاج پلان کریں گے. اور وہ احتجاج اب خیبر پختونخوا کے اندر ہوتا ہے یا اسلام آباد کی طرف ہوتا ہے, اور عین ممکن ہے کہ وہ رمضان کے بعد ہو. تو وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مذاکرات کے بجائے معاملات فی الحال اسی طرح چلتے رہیں گے اور شاید کوئی انگیجمنٹ ہوتی رہے, اور خان صاحب بھی جو احتجاجی سیاست ہے اسی کو آگے بڑھائیں گے. جی, یہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو دوبارہ خط لکھ دیا ہے, کیا ان کو خط لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے, یا ان کو جواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میرے خیال میں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیزیں نہیں ہیں کہ جواب ملے گا یا نہیں ملے گا. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے خط کے اندر لکھا کیا ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں جو اس میں مینشن کی ہیں یہ بنیادی طور پہ انہوں نے ان چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنایا. اب آج سے 10 سال بعد کوئی دیکھے گا, 20 سال بعد دیکھے گا, تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ گئی ہیں. ان چیزوں کے اوپر بحث ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, آئین اور قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلا جا رہا ہے. اب عدلیہ کی آپ مثال لے لیں, گزشتہ روز جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس کے اندر ججز کی تعیناتی کا معاملہ تھا. 2 سینئر موسٹ جو جج صاحبان ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, واک آؤٹ کیا. اس کے علاوہ کمیشن کے 2 دیگر ممبران نے بھی واک آؤٹ کیا, بائیک آؤٹ کیا. کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک جوڈیشل کمیشن کا یعنی سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا کوئی ایسا اجلاس ہوا ہے جس میں اس کمیشن کے 4 ممبران واک آؤٹ کر جائیں لیکن اس کے باوجود جو ہے جج صاحبان کی تعیناتی ہو جائے؟ کیا آج سے پہلے ہم نے کبھی ایسا معاملہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان اس طرح خط لکھ رہے ہوں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اس طرح خط لکھ رہے ہوں؟ تو اصل ایشو وہ ہیں جو عمران خان صاحب خط کے اندر اٹھا رہے ہیں کہ جو ملک میں آئین اور قانون کی حالت ہو گئی ہے, جو ملک کے اندر اعلیٰ عدلیہ کے اوپر آپ کو ایک آن سلاٹ نظر آتی ہے, قانون سازی کے ذریعے عدلیہ کو زیر کرنے کی ایک کوشش ہے, وہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے اپنے معاملات کا بھی ذکر کیا لیکن انہوں نے کوئی وہاں پہ کوئی ریلیف نہیں مانگی. انہوں نے بنیادی طور پہ وہاں پہ بھی آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا ذکر کیا. اور یہ جو خط ہیں ان کی ایک سیاسی
تاریخ ہے. اگر دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں، مارٹن لوتھر کنگ جب جیل میں تھے انہوں نے خط لکھے، نیلسن منڈیلا جب جیل میں تھے انہوں نے خط لکھے. یہاں پہ بھی جو ایک اور ہمارے بہت بڑے انقلابی لیڈر تھے جب وہ جیل میں تھے ان کے گھر سے مربے آتے تھے، اور باقی سب نے یہاں پہ جس طرح جیلیں کاٹی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. کوئی 3500 تو بیماریوں کا ذکر ہوتا تھا کہ جناب یہ بھی بیماری ہے وہ بھی بیماری ہے. اب حالت یہ ہے کہ ماضی میں جو حکمران جیل میں تھے وہ بتاتے تھے، ان کے خاندان کے ممبر باہر آ کے بتاتے تھے کہ جناب اس کو وہ بھی بیماری ہے، اس کو وہ بھی بیماری ہے، اس کو باہر بھیج دو. اب پہلی دفعہ حالت یہ ہے کہ جو شخص جیل میں ہے 1.5 سال سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ذرائع کے ذریعے خبریں چلتی ہیں جی، جیل ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس کا بی پی اوپر ہو گیا ہے، اس کا یہ نیچے ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں فٹ ہوں، اس کی خاندان کہہ رہا ہے ہم لوگ بالکل مطمئن ہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نظام کتنا بیمار ہو چکا ہے. یہ پورا عدل کا نظام ہو یا حکومت کا نظام ہو، اس کے اندر کتنی زیادہ بیماریاں لگ چکی ہیں کہ یہ اتنے خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں کہ اس کی جھوٹی سچی بیماریاں جو ہے وہ ذرائع کے ذریعے خبریں چلاتے ہیں. تو مین ایشو یہ ہے جو خط کے اندر خان صاحب نے اٹھایا، اور میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ نیلسن منڈیلا بھی جیل کے اندر ہوتے ہوئے جیل اتھارٹیز کو خط لکھتے تھے، حالانکہ وہ بات بھی کر سکتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. آج سے 100 سال بعد، 200 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد جو بھی یہ خط پڑے گا یہ ریکارڈ کا حصہ ہوگا. لوگ دیکھیں گے اور اس کو پڑھ کے اپنا اپنا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور مارٹن لوتھر کنگ نے اپنے ایک خط کے اندر ذکر کیا تھا جو جیل سے انہوں نے لکھا تھا کہ انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. جو ناانصافی ہو جو کسی جگہ پہ بھی ہو رہی ہو وہ پورے نظام کے لیے خطرہ ہوتی ہے، وہ پورے نظام عدل کے لیے خطرہ ہوتی ہے، وہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہوتی ہے. اور خان صاحب انہی ناانصافیوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں. تو اب باقی حکومت اس پہ غور کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ ان کی اپنی مرضی ہے.